بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، پراگندہ بال ہے، خاک آلود ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی۔ حضور نے فرمایا حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس جو غذا استعمال کرتا ہے وہ ساری غذا حرام کی دی گئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ایک بات سمجھائی ہے کہ ایک آدمی دور دراز کا نیکی کا سفر کرتا ہے۔ شراح نے لکھا ہے یہاں سے مراد ہے نیکی کا سفر، یطیل السفر، حج کے سفر کے لیے دور دراز سے گیا ہے یا اور کوئی مقدس مقامات کی طرف دور دراز سے گیا ہے اور وہ وہاں دعا کر رہا ہے، قبولیت کی جگہوں پہ دعا کر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا غذا سب حرام کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا ہر چیز وہ حلال کی ہو۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ حلال کمائیں، حلال رزق کی کوشش کریں۔ حلال تھوڑا ہوگا لیکن برکت والا ہوگا، حرام زیادہ بھی ہوگا تو بے برکتہ ہوگا اور اس کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔